امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے کہا ہے کہ چین کی جانب سے بحیرہ جنوبی چین کے اندر جانے علاقوں میں موجودہ قدرتی وسائل کو حاصل کرنے کی جدوجہد میں چین مکمل طور پر غیر قانونی کام کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ یہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ بیجنگ کی جانب سے متنازع پانیوں کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ ہراساں کرنے کی مہم غلط ہے۔ جواباً چین نے یہ کہا کہ امریکہ جان بوجھ کر حقائق اور بین الاقوامی قوانین کو مسخ کرتا ہے۔ چین اس علاقے میں مصنوعی جزیروں پر فوجی اڈے بنا رہا ہے۔ تمام اس علاقے پر برونائی، ملیشیا، فلپائن، تائیوان اور ویتنام بھی دعوے دار ہیں۔ دراصل سال 2018 مارچ میں چین نے 175 ارب ڈالر کی رقم دفاع کے لیے مختص کر دی تھی۔ اسی طرح سال 2018 کے مئی میں چینی فضائیہ نے بمبار طیاروں کو پہلی بار جنوبی بحیرہ چین میں بھجوا دیا تھا۔ ان ممالک کے درمیان بحیرہ جنوبی چین پر علاقائی جنگ صدیوں سے جاری ہے، مگر حالیہ برسوں میں یہاں تناؤ میں کافی اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ بیجنگ کا دعویٰ 9-لائن کہلانے والے علاقوں پر ہے۔ اس نے اپنے دعوے کو تقویت دینے کے لیے یہاں جزیرے بنائے ہیں اور اپنی عسکری موجودگی میں اضافہ کیا ہے۔ اسی طرح ویسے تو یہ علاقے بالعموم غیر آباد ہیں، مگر یہاں جزیروں کے دو ایسی لڑیاں موجود ہیں جن میں قدرتی وسائل کے بے پناہ ذخائر موجود ہیں۔ یہ سمندر جہاز رانی کا ایک راستہ بھی ہے اور یہاں بڑے پیمانے پر ماہی گیری بھی کی جاتی ہے۔ اپنی سالانہ دفاعی جائزے میں جاپان نے کہا اس علاقے میں چین کی بحری سرگرمیاں قابل تشویش ہیں۔ چین نے کہا بیجنگ بحیرہ مشرقی اور جنوبی چین میں سٹیٹس کو بدلنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ناظرین، ایک بات یاد رکھنے کی ہے کہ دنیا میں اب سپر پاور کا سٹیٹس چینج ہوتا جا رہا ہے، جس طرح کہ یہ سٹیٹس ایشیا میں اب چائنا کے ہاتھ لگنے جا رہا ہے۔ اس حوالے سے دنیا میں طاقت کا توازن بھی بدلنے جا رہا ہے۔ اسی طرح مائک پومپیو نے کہا ہے کہ پیر کو انہوں نے بحیرہ جنوبی چین میں جزائر سپریٹلی میں پر چائنا کے دعووں کی مذمت کی اور کہا کہ بیجنگ کے پاس اس خطے میں یک طرفہ طور پر اپنی مرضی نافذ کرنے کا کوئی قانونی جواز نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ بیجنگ کی جانب سے ویتنام، ملیشیا، انڈونیشیا کے پانیوں کے قریب چین کے دعووں کو مسترد کرتا ہے۔ یاد رہے کہ امریکہ پہلے کہہ چکا ہے کہ وہ اپنی سرحدی تنازعات میں کسی فریق کی حمایت نہیں کرتا۔ انہوں نے کہا کہ عوامی جمہوریہ چین کی جانب سے ان پانیوں میں دوسری ریاستوں کو ماہی گیری یا تیل نکالے کی سرگرمیوں کو ہراساں کرنا، یک طرفہ طور پر خود یہ سرگرمیاں کرنا غیر قانونی ہے۔ انہوں نے کہا دنیا بیجنگ کو اجازت نہیں دے گی کہ وہ بحیرہ جنوبی چین کو اپنی بحری سلطنت کے طور پر چلائیں۔ چین کا رد عمل کیا تھا؟ ٹویٹر پر اپنے پیغام میں واشنگٹن ڈی سی میں چینی سفارتکار کا کہنا تھا کہ امریکی محکمہ خارجہ جان بوجھ کر حقائق اور بین الاقوامی قانون بشمول اقوام متحدہ کے کنونشن برائے سمندری قوانین کو مسخ کرتا ہے۔ اس کا یہ بھی کہنا تھا کہ امریکہ خطے کی صورتحال کو بڑھا چڑھا کر پیش کرتا ہے اور چین اور بحری خطے کے دیگر ممالک کے درمیان مخماست کو بڑھاوا دینا چاہتا ہے۔ یہ تمام الزامات مکمل طور پر بلا جواز ہیں۔ چین اس کی بھرپور مخالفت کرتا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ پومپیو کا کہنا تھا کہ امریکہ اپنے جنوب مشرقی اتحادیوں اور شراکت داروں کے ساتھ کھڑا ہے اور سمندر میں موجود وسائل پر ان کی خود مختاری کا تحفظ کرے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ موقف بین الاقوامی قوانین کے تحت ان کے حقوق اور ذمہ داریوں سے ہمانگ ہے۔ اس سمندر میں نہایت اہم بحری راستے ہیں اور حالیہ سالوں میں یہ چین اور دیگر اقوام کے درمیان تنازع میں وجہ بنے ہیں۔ ان تمام ممالک کا اس سمندر میں جزیروں کی دو غیر آباد لڑیوں پر پیراسیلرز اور سپریٹلی پر دعویٰ ہے۔ اس کے علاوہ چین سب سے بڑے خطے پر مملکت کا دعوے دار ہے اور اس کے مطابق اس کا حق صدیوں پرانا ہے۔ یہ پورا علاقہ ماہی گیری کے لیے زرخیز ہے اور مانا جاتا ہے کہ یہاں تیل اور گیس کے وسیع ذخائر وافر مقدار میں موجود ہے۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ چین اس علاقے میں اپنی فوجی قوت بڑھا رہا ہے اور یہ چین پر تنقید کے ساتھ ساتھ بار بار اس علاقے میں اپنے جہاز بھیج کر چین کو غصہ دلاتا ہے۔ اگست 2018 میں بی بی سی کی ایک ٹیم امریکی فوجی
طیارے میں بحیرہ جنوبی چین کے جزائر کے اوپر سے گزرتی تھی اور ویڈیو پیغام میں پائلٹ سے کہا گیا کہ وہ فوراً اس علاقے سے نکل جائے تاکہ کوئی غلط فہمی نہ پیدا ہو۔ چند ماہ قبل چین نے اس متنازع علاقے میں اپنے بمبار طیارے بھی اتار دیے تاکہ جزیروں پر فوجی مشقیں کی جا سکے۔ چین امریکی بحریہ پر علاقائی معاملات میں مداخلت اور اشتعال انگیزی کے الزامات عائد کرتا ہے۔ مزید تجزیوں کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور نوٹیفیکیشن آن کر لیں۔